غلام باز صاحب. جی صاحب چند منٹ کی حاضرین کے بعد ڈاکٹر صاحب میری آواز سنتے ہیں، وہ جلدی جلدی ممبر پہ آ جائیں، مل کر درود پڑھے محمد والے محمد. ہاں ٹھیک ہے. ایک اور بھی صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. گیٹ تے 7596 کو سیدھی موٹر سائیکل کھڑی ہو، برائے مہربانی پیچھے سٹینڈ تے لے جاوے. موٹر سائیکل کا نمبر 7596 جی دی ہے. آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات باواز بلند بھیج دیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت ایمان کا کھل کر اظہار کریں. حسینیت دین سے وابستگی کا اعلان کریں. حسینیت قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں. حسینیت یزیدیت بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. یزیدیت لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں. یزیدیت. اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے. اکثر و بیشتر یہ جملہ ممبر سے حق سمجھتے ہوئے کہتا رہتا ہوں کہ صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. نقصان نہیں ہے، ایمان ہے. عادت نہیں ہے، عبادت ہے. جس کے لوہے دل پر محمد و آل محمد کے احسانات نقش ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ ان کے گھروں کا چولہا ولی العصر کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں سے جلتا ہے، وہ کفر کو دبا کر، منافقین کو جلا کر، ذرا سا مسکرا کر باواز بلند درود بھیجیں. بڑی جلدی جلو. کوئی بھی لمحہ ضائع کیے ہوئے میں آپ کے قریب آ کر جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بولتا ہوا مجمع ہے، میرے شہر کا مجمع ہے، میرے علاقے کا مجمع ہے. آپ سے دعا لینے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. بھئی یہ سنا آپ نے، بہت جلسوں میں بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس آیت کو، لیکن میں اس کا مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، ہم بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم یا اللہ مدد کے بھی قائل ہیں، یا علی مدد کے بھی قائل ہیں. توجہ کا طالب، توجہ عزیزان محترم. بھائی دیکھیے، خیبر میں رسول خدا نے بھی تو اللہ کو ہی پکارا ہوگا نا. اللہ نے پلٹ کر کہا، کہو نادے علین. جسے سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے. نادے علین مظہر العجائب تجدہو اون اللہ کا فی النواد کلو ہم من غم سیل جلی. آ گیا علی. بھائی بولیے گا جسے سمجھ، سب بولیے گا حیدری. توجہ ہو گیا آپ حضرات کی. آ گیا علی. 39 دن تبادلہ خیال ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. 40ویں دن علی کو بلایا. علی آئے. آتے ہی دست حق پرست کو بوسہ دیا. کون سمجھائے کون نہیں سمجھا؟ دست حق پرست کو بوسہ دیا. میرے علی نے یہ نہیں کہا کل کیا ہوا تھا، پرسوں کیا ہوا تھا، کون جھنڈا لے کر گیا تھا، کون ڈنڈا لے کر آیا. کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کب تک لڑوں. میرے رسول نے کہا علی جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں دیتا تب تک لڑو. جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں دیتا
تب تک لڑو. میرے علی نے کیا بھی یہی ہے. ایک ہاتھ میں خیبر کا در لیا, دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر لیا. سلامت رہیں. ایک ہاتھ میں خیبر کا در لیا, دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر لیا. اچھا ایک جملہ ہے ساقی صاحب, آپ سے دعا لینے کے لیے, کوئی جوش خطابت نہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, شیخ سعدی کی کتاب ہے, کہ علی میرا وہ دست شفقت ہے. آپ دست حق پرست پر تو بولے ہیں, اب غازی کا عالم جن کے گھروں پر لگا ہے وہ تو یقیناً بولیں گے ہی. اللہ کہہ رہا ہے علی میرا وہ دست شفقت ہے جو مخلوق پر کھلا ہوا ہے. بھائی بولیے گا, ہاتھ اٹھائیے گا, مجھے پتہ چلے. علی میرا وہ دست شفقت ہے جو مخلوق پر کھلا ہوا ہے. میں نے کہا دو ہی ہاتھ مخلوق پر کھلے ہوئے ہیں, یا علی کا ہاتھ کھلا ہے یا عباس کا ہاتھ. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے ظالم بہت. بس تو کب تک لڑوں؟ جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. 1 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. جملہ ہے ولایت کے حوالے سے. میں خیبر کا پس منظر بتا کر ولایت کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ, جب 39 دن گزر گئے, کیا رسول خدا, سخی صاحب وہاں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. کیا رسول خدا فتح نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, لیکن علی کی شان بھی تو ملنگوں کو بتانی تھی. بھائی بولے تو صحیح, بیدار تو ہو کے تھوڑا سا عرفان بلند کریں. میرے علی کی شان بھی تو بیان فرمانی تھی. یعنی رسول خدا بھی فتح کر سکتے تھے. کیا رسول خدا تھے خیبر میں؟ اب قرآن پڑھیے, اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا, ہم نے تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. تو معلوم یہ ہوا اللہ بھی خیبر میں تھا. ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. خیبر میں بھی تھا. ڈاکٹر صاحب نے تائید فرما دی, اللہ ہر جگہ ہے. یعنی خیبر میں اللہ بھی تھا, محمد بھی تھے, لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی. یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ اللہ فتح نہیں کر سکتا, رسول فتح نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ولی کا مرتبہ بتانا ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. اللہ بھی تھا. اب آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا عزیزان محترم؟ اللہ بھی تھا, محمد بھی تھے. یا جملہ بدل کے ڈاکٹر صاحب کہنا چاہتا ہوں, بھائی لا الہ الا اللہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا جو پہنچ گئے, میرا سلام. لا الہ الا اللہ بھی تھا, محمد رسول اللہ بھی تھا, لیکن خیبر فتح نہیں ہوئی جب تک علی ولی اللہ نہیں. ہاں توجہ ہے ادارے محترم, خیبر فتح نہیں ہوئی جب تک علی ولی اللہ نہیں آ گیا. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے عزیزان محترم. بھائی جب تم خیبر میں علی ولی اللہ کے بغیر کامیاب نہ ہوئے تو محشر میں کیا کام ہے؟ اگر صاحب نہیں بات ہے بھائی, کیا بات ہے. مل کر درود پڑھے محمد علیہ